آج جب سی این این کی رپورٹ دیکھی تب مجھے سمجھ آئی. دیکھیے کسی کی تباہی پہ خوشی نہیں ہوتی مگر کسی فرعون کی تباہی پر خوشی ہوتی ہے. اچھا اس لیے لگا کہ اس امریکہ نے دنیا میں ہیجان پھیلایا ہوا ہے. 16 میں سے 14 بیٹریز اڑا دی. $2.5 بلین کی ایک اکوپمنٹ ہے وہ. تو مطلب تباہ کر دیا ہے. اور اس میں سی این این نے یہ کہا کہ اس میں سے چند بیسز تو قابل استعمال رہے ہی نہیں ہیں. سی این این کی رپورٹ میں کہ ان کے ہی سولجرز یہ گلا کر رہے تھے کہ ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور بعد میں جھوٹ بولا گیا. اب سارت عالم صاحب نے آج ہی کوٹ کیا ہے کہ 4 ڈیمارشیز بھیجے گئے ہیں اور وہاں اتنے بڑے 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 لوگ ہیں کہ یہ آدھے سے زیادہ پارلیمنٹ کے کھرب پتی جو ہے وہاں رہتے ہیں. ان کے پارٹی کرنے کے اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ. اوکے, ایک لینڈ کروزر آتی تھی تو پیچھے 30 گارڈوں سے بھرے ویگو کے ڈالے آتے جو میں نے رات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. ویلکم جی سیاست.pk سے. میں ہوں فقار بگا اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میر محمد علی خان. میر صاحب, اٹس پلیئر ٹو ہوسٹ یو. تھینک یو ویری مچ. سر, ایران اور امریکہ کی جنگ کہاں پہنچی اور اس وقت کیا حالات ہیں؟ آپ کی ایک ٹویٹ دیکھ رہے تھے سی این این کی رپورٹ کے اوپر آپ نے کی کہ مشرق وسطیٰ میں تو اڈے شڈے ایران نے سارے تباہ کر دیے. کیا سچویشن ہے سر؟ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک ایسی رپورٹ آئے گی, کیونکہ اگر یہ کسی اور ملک سے آتی تو سارا امریکن میڈیا کہتا کہ یہ جھوٹی ہے. اور سی این این نے یہ رپورٹ نہ ہی صرف بنائی, یہ ہر اس ملک میں گئے جہاں پہ امریکن بیسز ہیں اور انہوں نے ویڈیو سے سب چیزیں ریکارڈ کی. 16 امریکن بیسز تباہ ہو چکے ہیں جی سی سی کے اندر. 16. $50 ارب کا نقصان ہوا ہے. ایک پلین ہے ان کا جو سپائنگ کرتا ہے, اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, اے ویکس کی طرح ہی ہے. تو اس کی قیمت وہ رپورٹ میں بتائی گئی, صرف اس کی قیمت $500 ملین ہے. اور انہوں نے جتنے ان کے سولجرز مرے ہیں ان کی لاشیں اور جتنے انجرڈ ہوئے ہیں وہ انجرڈ سارے جرمنی لے کے چلے گئے یہ وہاں کے ہسپتالوں میں. اور اتنی جلدی وہ سارے فوجیوں کو نکال نہیں سک رہے تھے بیسس سے, تو انہوں نے بیسس سے نکال کر جی سی سی کے ہوٹلز میں ڈال دیا تھا اور اپارٹمنٹ بلڈنگز میں. اب سمجھ آئی یہ بات جو ایران نے ایک بحرین میں اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اوپر اپنا ایک ڈرون بھیجا تھا نا, تو ہم سب کہہ رہے تھے کہ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں یہ ڈرون کیوں بھیج رہے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر امریکن سپاہی رکے ہوئے ہیں. اس وقت یہ بات مجھے بھی نہیں سمجھ آئی تھی بخدا. آج جب سی این این کی رپورٹ دیکھی تب مجھے سمجھ آئی کہ یہ کیا ہوا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کی کیپیبلٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی کیونکہ 2 سال پہلے انہوں نے چائنا سے ایڈوانس ترین سیٹلائٹس لیے ہیں جو کہ نیچے زمین پر ایک سکہ کوائن کی بات کر رہا ہوں, ایک سکے کو تک دیکھ سکتے ہیں. اور انہوں نے وہ دکھائے بھی کہ سیٹلائٹ کیا ہے کیا نہیں ہے. کافی بڑی 20-25 منٹ کی رپورٹ ہے, اس میں ہر چیز بتائی گئی ہے. تو یہ چیزیں میرے خیال میں ایران کو خود آ کے بتانی چاہیے تھی. میں تو یہ سمجھتا ہوں ان کو ایک پوری رپورٹ, مگر شاید وہ بہتر سمجھتے ہیں. انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر ہم بتا دیں گے تو امریکی فوراً اس کو ڈینائی کر دیں گے اور ہماری بات ثابت نہیں ہو سکے گی, تو وہ چپ رہے. اور خدا کا کرنا دیکھو کہ سی این این خود ہی یہ پوری رپورٹ بنا رہا ہے. تو بہت اچھا لگا آج دیکھ کر. دیکھیے کسی کی تباہی پہ خوشی نہیں ہوتی مگر کسی فرعون کی تباہی پر خوشی ہوتی ہے. اچھا اس لیے لگا کہ اس امریکہ نے دنیا میں ہیجان پھیلایا ہوا ہے. کوئی ملک ایسا نہیں ہے. ابھی آج ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ جب ہم ایران سے فارغ ہوں گے تو ہم کیوبا کے اوپر قبضہ کر لیں گے. یار یہ پاگل ہے.
مطلب یہ آدمی کیا نشے میں ہے, یہ پاگل ہے, کیا مینٹلی انسٹیبل ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کی اس وقت پوزیشن ہے کہ وہ ایران کے بعد کیوبا پر حملہ کرے کیا؟ دیکھیے کیوبا اتنا سا ملک ہے کہ کیوبا کی ہسٹری ہے اچھا، 19 ایران امریکہ کو ایک وکٹری چاہیے، کلیئر وکٹری. بھائی اس کو کیا وکٹری چاہیے؟ کیوبا میں کمیونزم ہے, اس کو رشیا پورا سپورٹ کرتا ہے. ابھی چند دن پہلے جب امریکہ نے بجلی کے کچھ امبارگوز لگائے تھے کیوبا کے اوپر, تو رشیا نے اپنا ایک شپ بھیجا تھا جس کے ذریعے دوبارہ آئل سے انرجی پیدا ہوئی. اوکے, کیوبا کے پاس کوئی آرمی نہیں ہے, کیوبا سینکشن زدہ اتنا سا ملک ہے. مگر یہ کیا پاگل پن ہے یہ کہ میں 1958 کے اندر جان ایف کینیڈی نے, میں ایک مزیدار آپ کو بات بتاؤں کہ کیوبا سگارز کے لیے وہ بہت مشہور ہے. تو 1958 میں جان ایف کینیڈی نے ان کے اوپر سینکشنز لگائے تھے, اور سینکشنز لگانے سے پہلے 25,000 سگارز جان ایف کینیڈی نے آرڈر کیے تھے. یہ ساری بات سی آئی اے کے 50 سال ہونے کے بعد جو ڈاکیومنٹس انکلاسیفائڈ ہوتے ہیں نا, تو اس میں پڑھوں سیکھا کہ سگار آپ کو پتا ہے میں پیتا ہوں, تو مجھے ہنسی آئی. میں نے بولا اس نے صحیح کیا یار, اس نے کہا اس کو پتا تھا کہ اب سگار مجھے ملنے نہیں ہے اصلی والے, میں پہلے 25,000 سگار منگا لیتا ہوں. بیچارہ مارا گیا چند سال کے اندر, وہ پی تو نہیں سکا ہوگا, 500 بھی نہیں پی سکا ہوگا. مگر یہ امریکہ کی بدماشی ہے کہ ہر کمزور ملک کے اوپر, یہ نارتھ کوریا پہ کیوں نہیں اٹیک کرتے؟ کیونکہ نارتھ کوریا کے پاس جو بیلسٹک میسلز ہیں, اور وہ اس کے اوپر وہ نیوکلیئر ہیڈ لگا کر کیلیفورنیا ویسٹ کوسٹ کے اوپر امریکہ کے بھیج سکتے ہیں. تو ان کو پتا ہے, تو یہ ڈر کے ہمارے اس کے وہاں جاتے ہی نہیں ہیں, اس کے خلاف بات ہی نہیں کرتے ہیں. یہ ایران کو وہی سمجھ رہے تھے, یہ ایران کو وینزویلا سمجھ رہے تھے. ان کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ ایران کیا تیاری کیے بیٹھا ہے. بخدا میں نہیں سمجھ سکتا تھا, جتنا میں ایران جا چکا ہوں, حکومت کو جانتا ہوں, لوگوں کو جانتا ہوں, بخدا میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ اتنے پورے اعتماد طریقے سے کھڑے ہوں گے, اور ان کے پاس اتنی ملٹری کیپیبلٹی ہے. پورے اعتماد طریقے سے کھڑے ہونا اور شہید ہونا الگ چیز ہے, اور لڑنے کی کیپیبلٹی ہونا الگ چیز ہے. یہ کھڑے ہوں گے یہ مجھے یقین تھا, ان میں ملٹری کیپیبلٹی ہے بخدا مجھے نہیں ہے. اب سب سے بڑا پلیزنٹ سرپرائز جو رہا ہے ان سب چیزوں میں کہ مطلب 16 امریکن بیسز تباہ کرنا مذاق ہے یار. ان کے پورے وہ کیا کہتے ہیں آئرن ڈو ایسا ہے ویسے ہی یہاں پہ بھی رکھا ہوا تھا, اس کی بیٹریز اڑا دی, 16 میں سے 14 بیٹریز اڑا دی. $2.5 بلین کی ایک اکوپمنٹ ہے وہ, تو مطلب تباہ کر دیا ہے. اور اس میں سی این این نے یہ کہا کہ اس میں سے چند بیسز تو قابل استعمال رہے ہی نہیں ہیں, اور ان کے ہی سولجرز, یہ سی این این کی رپورٹ میں کہ ان کے ہی سولجرز یہ گلا کر رہے تھے کہ ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور بعد میں جھوٹ بولا گیا. کیونکہ پھر پیٹ ہیگسیت نے جو سیکرٹری آف وار ہے, اس کانگریس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی فارن افیئرز کمیٹی کی اور انٹیلیجنس کی, تو اس میں ایک سینیٹر نے, میں نام بھول رہا ہوں, اس وقت سینیٹر کہہ رہا ہوں, کانگریس مین نے اس سے سوال کیا کہ یہ آپ لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا فوجیوں کو مرنے کے لیے, تو اس نے بولا یہ فوجی جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس کانگریس مین نے فوراً ہی وہ سارے سی این این کی رپورٹ دکھا دی اس کو, چپ, مطلب بات ہی پلٹ گیا. مطلب یہ اس وقت نا آپ اور میں سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ پاگل ہو گیا ہے, امن نہیں کرنا چاہتا. میرے خیال میں یہ پاگل تو ہے ہی, یہ تل ملا رہا ہے اس وقت, اس کو کوئی فیس سیونگ نہیں مل رہی ہے. تبھی ایران نے اپنی فلائٹس بھی کھول دی, انٹرنیشنل بھی ڈومیسٹک بھی. مطلب کون کھولتا ہے اگر کسی کو یہ ابھی سٹیٹس کیا ہے مذاکرات کے بعد؟ وہ جو ایک سٹیٹس کو ہے,
ابھی 10 پوائنٹ کا ایجنڈا دوبارہ پاکستان کے ذریعے ایران نے امریکہ کو بھیجا، جس کو دیکھتے ہی ٹرمپ نے کہہ دیا ناٹ سیٹسفائیڈ. مطلب استغفر اللہ، یہ خدا ہے کہ مجھے پسند نہیں آیا، اور نہ پسند آئے بھاڑ میں جاؤ، اٹیک کر لو. پھر نہ پسند آیا تو پھر اٹیک کر لو. اس دفعہ تو تباہی ہی ہوگی پورے خطے کی. میں نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، میرے منہ میں کاک، میں چاہتا ہی نہیں ہوں، مگر مطلب یہ پاگل آدمی ہے نا. یہ اب اس کے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، پلس ہیئرنگ آ رہی ہے کانگریس کی، جس کے اندر وار پاورز کے لیے اس کو کانگریس سے اجازت لینی پڑے گی. اگر یہ دوبارہ اٹیک کرنا چاہ رہا ہے، یہ جنگ شروع کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ وہاں پھنس جائے گا. یہ سب ایرانیوں کو پتا ہے میرے خیال میں. تو یہ ایک شکنجے میں پھنس گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اس کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے کہ یہ دوبارہ اٹیک کرے. خود نہ اٹیک کرے تو اسرائیل کے ذریعے اٹیک کروائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اسرائیل کو پوری لاجسٹک سپورٹ دے کر اسرائیل کے ذریعے اٹیک کروائے گا، اور کہے گا کہ بھائی ہم نے تو نہیں کیا، تو ہمارے بیسس کے اوپر نہ مارو. یہ اسرائیل سے ہی جیسے مجھے لگ رہا ہے، بٹ آئی کوڈ بی رانگ. مگر اسرائیل کی سر جو سپورٹ تھی، جس کھلم کھلا جس دیدہ دلیری کے ساتھ امریکہ سپورٹ کرتا تھا، اب تو کہیں نہ کہیں وہاں بھی رکاوٹ ہے. امریکن عوام بھی اس چیز کی محبت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. دیکھیے، میں تو آپ لوگوں کو پچھلے 25 سال سے ہر ٹی وی پہ، فائنینشیل ٹائمز میں، وال اسٹریٹ جرنلز میں، ہر جگہ میں نے کہا کہ امریکہ، وال اسٹریٹ از اے ڈین آف زائنسٹ، اینڈ کیپٹل ہلز جو ہے، کیپٹل ہل جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے اے پیک کے ذریعے، زائنسٹ لابی کے ذریعے. یہ میں نہیں سمجھتا تھا وقار کہ اپنی زندگی میں یہ دیکھوں گا. بخدا یہ اللہ کا، وہ کہتے ہیں نا، ایک تمہارے پلانز ہیں، ایک میرے پلانز ہیں، اور ہوگا وہی جو میری تدبیر ہے. انا خیر الماکرین، کہ مجھ سے اچھی تدبیر کوئی نہیں کر سکتا. تو اللہ کی یہ تدبیر ہے کہ آج امریکہ میں کھلا امریکہ میں یہودیوں کی، صہیونیوں کی مخالفت ہو رہی ہے. فلوریڈا کا گورنر جو ہے وہ صہیونیت کی خلاف پلیٹ فارم بنا کے الیکشن لڑ رہا ہے. رو کھنہ ایک انڈین سینیٹر ہے، وہ امریکن کانگریس سینٹ کے اندر وہ خلاف ہو گیا ہے. جو میسی ہے وہ خلاف ہو گیا ہے. ٹکر کارلسن ہے، کینڈس اوون ہے، ڈین بلزیرین ہے، یہ بڑے بڑے انفلوئنسرز ہیں. یہ تو کھلے عام گالیاں دینے لگے. اچھا، بین شپیرو ایک ہے امریکہ کا، بہت مشہور ہے. اس کی پوری ایک میڈیا ہاؤس تھا، اس کی 85% صہیونی ہے، اس کی 85% ویورشپ ختم ہو گئی. 70% سٹاف کو نکال دیا اس نے کل رات کو. اور اس کا چلتا ہی صرف اسرائیل کو پروموٹ کرنے پہ، صہیونیت کو پروموٹ کرنے پہ، عربیوں کو گالی دینے پہ، ایرانیوں کو گالی دینے پہ، مسلمانوں کو گندا دکھانے پہ اس کا چلتا تھا، بین شپیرو کا. تو یہ اب ذرا پوری کیا کہتے ہیں نا، ہوا کا رخ بدل گیا ہے، اور یہ رخ اب تھمنے والا نہیں ہے. یہ کب تک چلے گا؟ یہ کب تک چلے گا، اور یہ کیسے کنکلوڈ ہوگا؟ یہ کنکلوڈ ایسے ہوگا کہ صہیونیت کی موت ہوگی امریکہ کے اندر. امریکنز اپنے ملک کو اپنے کنٹرول میں دوبارہ لے لیں گے. آج ایک ویڈیو کلپ دیکھا میں نے، اسرائیل کا ہیلتھ منسٹر اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے یہاں اسرائیل کے اندر ہیلتھ سروسز 0 کاسٹ کرتی ہیں ہر شہری کے لیے. وہ امریکنز نے کہیں پک کر لیا. امریکہ میں سب میں بڑا معاملہ جو ہے اس وقت ٹریلینز آف ڈالرز کا ہے، وہ ہیلتھ کیئر کا ہے. ٹریلینز آف ڈالرز کہہ رہا ہوں، بلینز نہیں، ٹریلینز آف ڈالر کا. میڈیکیئر دوسرا. تو سب نے چیخ پکار شروع کر دی کہ ہم 18-20 بلین ڈالر سال کے ان کو دیتے ہیں. 382 بلین ڈالر ہم ان کو 40 سال میں دے چکے ہیں. ان کے یہاں ہیلتھ کیئر فری ہے، اور ہمارے یہاں لوگ مر رہے ہیں
کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کے پاس اگر انشورنس نہ ہو تو اس کا علاج تو ہو جاتا ہے، مگر بعد میں اس کے اوپر $1,00,000 $1.5 $2 لاکھ کا قرضہ چڑھ جاتا ہے، جس پہ وہ ہاسپٹل جو ہے اس کو سو کر دیتی ہے۔ تو یہ تو روش ایسے چینج ہو رہی ہے کہ بھائی ہمارے ملک کا انفراسٹرکچر خراب ہے، امریکنز کہہ رہے ہیں، اور آپ ایڈ دیے جا رہے ہیں، ایڈ کے ساتھ ساتھ آپ جنگیں شروع کیے جا رہے ہیں۔ $1.9 ٹریلین $1.9 ٹریلین انہوں نے افغانستان میں 19 سال میں خرچ کیے، پھر عراق سب ملا ملو کر انہوں نے $5.3 ٹریلین خرچ کیے ہیں پچھلے 25 سال کے اندر جنگوں میں۔ لیبیا کی جنگ کر لے، آپ سیریا کی کر لے، ہر جگہ کی کر لے۔ کل امریکہ کا ڈیٹ $39 ٹریلین پہ پہنچ گیا، 9 مہینے پہلے یہ $32 ٹریلین پہ تھا۔ امریکہ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ امریکہ کا ڈیٹ اس کی جی ڈی پی سے زیادہ ہو گیا۔ تو ان کی شامت آ رہی ہے، ہر فرعون کی موت ہوتی ہے، یہ فرعون ہے۔ میر محمد علی خان صاحب، یہ ٹوٹلی سمجھ آ رہا ہے اور بڑی ایک دلچسپ ہے، مگر تھوڑا سا ہم ڈومیسٹک ایک ایشو کے اوپر بات کریں گے۔ ایک ٹاور تھا کانسٹیٹیوشن 1، یہ شاہراہ دستور کے اوپر، اس سے پہلے اسلام آباد پارلیمنٹ کے پیچھے کچی بستیوں کو، سید پور ویلج اور امام بری سرکار، یہ جتنے بھی گاؤں تھے ان سب کو مسمار کیا گیا۔ میڈیا پہ اتنا شور نہیں پڑا۔ کانسٹیٹیوشن 1 ایوینیو کے اوپر جیسے ہی پولیس نے دھاوا بولا، وہ بھی اسی طریقے سے جیسے ادھر بولا تھا، یہاں پر میڈیا میں ٹاپ ٹرینڈ کرنے لگا، اور پھر وزیر اعظم صاحب نے کوئی کمیٹی بھی بنا دی۔ اس سے پہلے ایک اس کی عدالتی تاریخ بھی ہے، اس میں فیصلے آتے رہے، پھر اس کے اوپر کچھ ذرائع سے یہ پتا چلا 17 جو سرکاری آفیسران ہیں ان کے خلاف چارج شیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ حیات جو ایک ہوٹل بن رہا تھا، گرینڈ ہوٹل، جس کو بعد میں اپارٹمنٹس بنا دیے گئے، کہا جاتا ہے کہ یہاں سے اس بلڈنگ سے سیکیورٹی بریچ ہوئی انہی مذاکرات کی۔ ایرانی وفد جب آ رہا تھا، کچھ ویڈیوز بنی اس بلڈنگ سے، پھر اس کے ساتھ وزارت داخلہ کا نقوی صاحب کا دفتر بھی بن گیا۔ کیا کہیں گے سر یہ سارا سینیریو جو بنا؟ پاکستان کا ایک مشہور ترین کرکٹر ہے، جو میرے نام نہیں لوں گا، جو میرے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے، اس کا وہاں پہ 15ویں فلور کے اوپر بہت بڑا پینٹ ہاؤس نما اپارٹمنٹ ہے، جس میں روز کانسٹیٹیوشن ہے جایا کرتا تھا۔ ہم ایک بہت بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، میں اور وہ ساتھ، نام لوں گا تو تہلکہ بڑھ جائے گا، مگر میں 15واں فلور بول دیتا ہوں، جس کو عقل ہے وہ سمجھ جائے گا۔ تو میں روز کے تقریباً 4 یا 5 گھنٹے اپنے آفس سے نکل کے میں وہاں پہ بیٹھتا تھا۔ تو ہم شام کو بھی وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہاں پہ ان کا میں نے انٹرویو بھی کرایا بہت دفعہ، تو آپ اگر انٹرویو دیکھیں گے ان کے تو آپ سمجھ جائیں۔ میں نے وہاں کھڑے ہو کے ویڈیوز بھی بنائی جو ٹویٹر میں لگی ہوئی ہیں ابھی تک، آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ وہ کون سا تھا۔ بھائی سب میں پہلے تو یہ بتایا جائے مجھے، اچھا، اور وہاں پہ اتنے پاورفل لوگ رہتے ہیں، آپ کے وہم و گمان میں نہیں، 4 یا 6 نام آئے ہوں گے آپ کے پاس۔ وہاں پہ 70% لوگ وہ رہتے ہیں جو ملک کو ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دے۔ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ ایمبیسی کا اسٹاف ہو، چاہے وہ فارن نیشنلز ہو۔ بھائی آپ سوچ نہیں سکتے، میں تو 1.5 سال تک روز جاتا تھا نا، تو میں نے ایسے لوگوں سے سر یہ کیسے ہو گیا؟ پھر کیسے کھڑے ہو گئے ایک صف میں محمود و ایاز؟ کیسے وہ کچی بستیوں والوں کا آپریشن ادھر؟ نہیں، ایک سیکنڈ، کچی بستیوں والوں کو تو مسمار کر دیا گیا۔ یہاں پہ شہباز شریف نے اگلے ہی دن اس کو روک کے اس پہ کمیٹی کیوں بنائی؟ اپنے ہی وزیر محسن نقوی کے خلاف یہ کیوں گئے؟ آپ کے خیال میں شہباز شریف میں اتنی ہے کہ وہ محسن نقوی جو فیورٹ ہیں ان کے خلاف جائیں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر اتنا بڑا پریشر آیا ہوگا ایمبیسیز کا
میں نے سنا ہے افسار عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ 4 ڈیمارشیز ملے ہیں پاکستان کو. ڈیمارشیز وہ ہوتے ہیں کہ جو ایمبیسی آپ کی حکومت کو آپ کے ایمبیسڈر کو بلا کر, یا آپ اگر وہ ایمبیسی یہاں ہے تو آپ کے فارن آفس کو بھیجتی ہے, کیونکہ ان کے لوگ وہاں رہ رہے تھے. یہ افسار عالم صاحب نے آج ہی کوٹ کیا ہے کہ 4 ڈیمارشیز بھیجے گئے ہیں, اور وہاں اتنے بڑے 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 لوگ ہیں کہ یہ آدھے سے زیادہ پارلیمنٹ کے کھرب پتی جو ہے وہاں رہتے ہیں. ان کے پارٹی کرنے کے اپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ. اوکے, ایک لینڈ کروزر آتی تھی تو پیچھے 30 گارڈوں سے بھرے ویگو کے ڈالے آتے جو میں نے رات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اوکے, دونوں ٹاورز کے اندر. یہ کھرب پتی. اس کے اوپر ایک پینٹ ہاؤس ہے جو بنا نہیں ہے ابھی تک. تو وہاں کا جو مینیجر ہے وہ مجھے لے گیا کہ امیر صاحب آئیے, میں آپ کو, آپ کا نیو یارک میں پینٹ ہاؤس تھا, میرے دوست بتا رہے تھے, میں آپ کو پینٹ ہاؤس اوپر دکھاتا ہوں. میں نے کہا لے کے چلو. اس پینٹ ہاؤس میں سوئمنگ پول بھی تھا. اوکے, بن رہا تھا. 10,000 اسکوائر فیٹ کا وہ پینٹ ہاؤس تھا, 2 فلورز کے اوپر. 52 کروڑ روپے. 52 کروڑ روپے, $2 ملین. بھائی آپ کے پاس کتنا حرام کا پیسہ ہو کہ آپ ایک منحوس سی بلڈنگ میں جس کے اندر کچھ نہیں ہے, سالے وہاں پہ بھوک لگتی تھی تو میں اپنے ڈرائیور عالم کو بھیجتا تھا, بیٹا جا کر کچھ لے کر جا کھانے کے لیے, کیونکہ وہاں پر فوڈ پینڈا ڈیلیور تک نہیں کرتا, پیزا ہٹ ڈیلیور تک نہیں کرتا. اس کے اندر کے حالات تو میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں, کوئی نہیں ہے, نہ جم ہے, نہ سوئمنگ پول ہے, نہ کچھ ہے. وہاں صرف یہ ہے, it's one Constitution Avenue. Who the hell cares یار. آپ کی عزت نفس اتنی کم ہونی چاہیے, اتنی گرے ہوئے آپ کی سوچ ہونی چاہیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کسی بلڈنگ سے میرا رتبہ منسلک ہے. مطلب یار کمال ہے. مطلب نہ کوئی سیکیورٹی صحیح سے ہے اس بلڈنگ کے اندر, نہ پارکنگ کا کوئی نیچے جا کے اتنے اندر جا کے اس کو وہ کرو. بے وقوفی کی جگہ ہے. بس یہ ہے کہ it's one constitution. سامنے والی بلڈنگ سے, ہم سامنے والے میں تھے تو وہ راول لیک نظر آتی تھی. اوکے, راول لیک دیکھنے کے لیے میں 52 کروڑ روپے دوں گا؟ میں پاگل ہوں. میں راول لیک میں ایک بوٹ خرید کے 4 کروڑ کی پورا سال نہ گھومتا رہوں. مطلب اس میں کچھ نہیں ہے. اس میں صرف اور صرف اور صرف اس وقت انا سے وابستہ قیمتیں ہیں, اپارٹمنٹس ہیں جس کے اندر موسٹ پاورفل پیپل لیو. اوکے, ایمبیسی کے لوگ رہتے ہیں, میڈیا ہاؤس, بڑے بڑے میڈیا ہاؤس باہر کے جو ہیں ان کے لوگ رہتے ہیں, ہر کوئی رہتا ہے وہاں. پارٹیز ہوتی ہیں, گواہ ہوں میں, ایسی پارٹیز ہوتی ہیں کہ بندہ بولے شٹ دس از پاکستان. کیا بولوں یار, غریبوں کے گھر مسمار کر دیں آپ, امیر کے یہاں فٹ سے کمیٹی بن جاتی ہے کہ نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا. ڈیمارشے آ گئے ہیں بقول افسار عالم کے, ہمارے ڈیمارشے آ گئے. یار خدا کا خوف کرو. سب میں پہلے جو بستیاں گرائی ہیں اس میں ان کو کیوں نہیں پکڑا جنہوں نے یہ بستیاں بیچی؟ ان کو کیوں نہیں پکڑا جنہوں نے یہ بستیاں بنانے دی؟ نیسلا ٹاور کراچی میں گرا دیا ایک جج صاحب نے. ان جج صاحب نے ان سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, یا اس وقت جو تھی KBCA, کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, جس کا کاکا جو تھا وہ چیئرمین تھا, بہت اچھی طریقے سے اس کے ساتھ میری جان پہچان رہی ہے. اوکے, ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ وہ تو کینیڈا بھاگ گیا ہے $200-250 ملین بنا کے. وہ ان کو کیوں نہیں پکڑا؟
مطلب آپ غریبوں کی، یہ امیروں کی بستی کے اوپر، اس کے اوپر 17 لوگوں کو ایف آئی اے نے چارج بھی کر لیا، میں نے پڑھا کہیں پہ. آپ بھی ابھی بتا رہے ہیں ان بستیوں کو گرانے اور ان کو بنانے، غریب نے جو اپنے گھر بنائے تھے ان کو اجازت کس نے دی؟ ان کے اوپر قانون کیوں نہیں؟ ان کے اوپر سی ڈی اے میں سے کسی کو نہیں پکڑا؟ یا جو بھی سی ڈی اے یا دوسری چیزیں لگتی ہیں، مجھے علم نہیں ہے، جو بھی اتھارٹی ہوتی ہے ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ اس ملک میں غریب ہونا خدا کی قسم ایک جرم ہو چکا ہے.